ہم ادا کریں گے تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی جو ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت میں سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے، اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ اور نماز جب ہم پابندی سے پڑھیں گے تو اس میں ہر رکعت میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہم شروع کیے ہیں سورہ فاتحہ وہ بار بار پڑھیں گے، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد حمد و ثنا کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آگے کہا گیا الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے، رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ آگے کہا گیا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اب میں اس کو آسان ترجمے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ الرحمن مطلب بے حد مہربان، اتنا مہربان ہے وہ کہ انسان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اگر گناہ کرے، ساتوں زمین بھر کے گناہ کر لے، ساتوں آسمان بھر کے گناہ کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ شرمندہ ہو جائے اور میری طرف رجوع ہو جائے اور کہے کہ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دے، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے اس بندے کی طرف اپنی نظر رحمت کرتا ہوں اور اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو کتنا مہربان ہے وہ، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ وہ گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا کہ وہ کتنا گناہ کیا اور پھر معافی مانگ رہے، نہیں، بلکہ اس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایسا مہربان ہے وہ۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم کرنے والا، جس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو میں آسان لفظ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ہم کو رزق دے رہا ہے، روزانہ کھانا دے رہا ہے۔ اب دیکھو دنیا ہے، دنیا میں روزانہ سورج نکلتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی سورج روشنی پہنچاتا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس کو بھی سورج روشنی پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کھلاتا سب کو ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ ہم کو سلاتا ہے، کافر کو بھی سلاتا ہے، ہم کو پلاتا ہے، کافر کو بھی پلاتا ہے۔ اگرچہ کہ کافر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ بے حد جو رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمانیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرق نہیں کرتے کسی میں، سب پر مہربان ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو راستہ اختیار کرنا چاہے اس کو کرے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم کو عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں ہم جیسا عمل کریں گے اللہ تبارک تعالی ہم کو ویسا جزا اور سزا عطا فرمائیں گے۔ آگے کہا گیا الرحمن الرحیم کے بعد مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، دین یعنی جزا، روز جزا کے مالک ہے۔ روز جزا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن دراصل اس دنیا میں جب اللہ نے ہم کو بھیجا، یہ دنیا دارالعمل، یہاں کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے۔ اب جو جیسا عمل لے کر اس دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کے اعمال کے موافق ایک ترازو قائم کریں گے، اور ایک طرف نیکی اور ایک طرف بدی ڈالیں گے، اور اس کو تولا جائے گا۔ جس کی نیکی کا پلڑا جھکے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائیں گے جنت کی شکل میں، اور جس کا برائی کا پلڑا جھکے گا اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ صرف اعمال کو دیکھیں گے کہ کون کیسا عمل لے کر آئے۔ ہمیں یہاں پر اختیار دیا گیا ہے کہ تم کو جیسا عمل کرنا ہے ویسا کرو، لیکن اگر غور کیے جائے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور یہ ہر انسان اگر غور کرے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام جو کوئی چلا رہا ہے وہ کوئی ایک ہی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے، کوئی ایک ذات ہے جو بہت بڑی ہستی ہے جس کو یہ چلا رہا ہے۔
تو کیوں نہ ہم اس روز جزا کے دن کا جو مالک ہے اسی کی عبادت کریں، اسی سے اسی کے آگے جھکیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں مالکی یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ کیونکہ اس دن ملکیت جو ہوگی نا صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہاں اس دن کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس دن جو جیسا عمل لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اچھا، روز جزا کس دن کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کہا گیا کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا دارالعمل ہے، یہ فرض ادا کرنے کا دفتر ہے۔ تنخواہ وصول کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، بلکہ تنخواہ وصول کب ہوگی؟ یہاں صرف فرض ادا کرو، یہاں صرف کام کرتے رہو، اور تنخواہ تمہیں روز جزا کے دن ملے گی جو بدلے کا دن ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت، راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہ محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مغضوب ہے، کہ وہ اس پر اللہ کا غصہ اتارا گیا ہے، وہ مبغوض شخص ہے، وہ معتوب ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت اور مشقت کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں یہ محنت کروں گا، یعنی جیسے پورا مہینہ میں محنت کروں گا تو پھر مہینہ پورا ہونے کے بعد مجھ کو اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ تو وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ پھر محنت کرنے کے بعد جب اس کو سیلری ملتی ہے، جب اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت کا پھل مجھے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھی یہی نظام چلے گا، کیونکہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں صرف ہم کو محنت کرنے کو کہا گیا ہے، اور محنت بھی اتنی محنت نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 12 مہینوں میں 1 مہینہ اللہ نے فرض کیا ہے روزے، اس کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر تمہارے پاس بہت اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہو تم، تو تم نے زکوٰۃ ادا کرو، وہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اور آگے کہا گیا کہ اگر اور اللہ نے نوازا ہے دنیا تمہیں، اتنا تمہارے پاس ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو خرچ کا اسباب مہیا کر کے تم اگر حج کر سکتے ہو، اتنا تمہارے پاس ہے، تو حج کو فرض کیا گیا۔ اور حج بھی زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا، ہر سال حج فرض نہیں کیا گیا، ایک مرتبہ۔ اللہ نے تمہیں اگر استطاعت دی، طاقت دی ہے کہ تم وہاں پہنچ سکتے ہو سفر کر کے، تمہارے پاس اتنا مال ہے، تو اس وقت فرضیت تمہارے اوپر ہوگی۔ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیے ہیں فرائض ادا کرنے کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ ان فرائض کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا ہمیں مالکی یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ آگے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک پہلو تو اللہ کا حمد و ثنا کا ہے، ایاک نعبد، اور دوسرا پہلو جو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی سے مدد طلب کرنے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے روز جزا کا، تو اللہ ہم تو تیرے ہی آگے جھکتے ہیں نا، تیرے آگے جھکتے ہیں۔ تو جب تیرے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تو مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے دنیا کے کام میں بھی مدد فرما، ہمارے آخرت کے بھی مراحل میں مدد فرما، کہ تو ہمارا ہر جگہ بیڑا پار کر دے۔ جب ہم تیرے ہیں تو بھی ہمارا بن جا۔ اس جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما،
ہر موڑ پر مدد فرما. اس میں دنیا کے بھی موڑ آ گئے اور آخرت کے بھی موڑ آ گئے. اور دنیا کا موڑ تو ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہر حال میں شامل ہی رہتی ہے. ہم مانگے یا نہ مانگے اللہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے. ہم سانس لینے کی طاقت اللہ سے مانگے یا نہ مانگے لیکن پھر بھی اللہ ہم کو طاقت دیتا ہے سانس لینے کی. ہم سانس لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. اتنی زبان میں اللہ نے ہم کو گویائی عطا فرمائی کہ ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے. ہمارے کان میں اتنی طاقت عطا فرمائی کہ ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، سنواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ جو ہے تو کار فرمائی اس طریقے سے ہے کہ ہم مانگے کہ نہ مانگے اللہ ہم کو بن مانگے دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے ساتھ. تو دنیا تو ہماری گزر رہی ہے، خیر عافیت سے ہی گزر رہی ہے، مگر ایاک نستعین میں ہم کو سب سے زیادہ آخرت کی مدد مانگنا ہے کہ اللہ تو آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، جیسے موت کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا، اللہ تو میری وہ منزل پہلے آسان کر دے. یہ مانگنے